اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر۔ بڑھتے ہیں تتاریوں کی یلغار ایپیسوڈ 14 کی طرف۔ یورپ کی گرمیوں میں ہنگری کی مہم کامیاب رہی۔ قائد دخان اپنے دستوں کے نیچے اترا۔ پہلے تو اس نے یہ جیلا گیری کی کہ ایک شاہ زین کو مسلاس کے یومیہ کے فوجی دل پر اور سکینی کے ڈیوک کی مسلح فوج پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ وہ ان کی تسخیر کر کے نظر آتش کر دیا۔ اس نے رفتار دستوں کو طلب کیا جو اس کے میمنے پر متعین کیے، جو اہل پرشیا اور اہل لتھونیا کے ملکوں میں سے ہوتے ہوئے بحیرہ بالٹک کے قریب تک پہنچے۔ اس کی سطح مرتفع پر سوبودائی اور باتو خاں کی فوجوں سے جا ملا۔ گاس لہلہا رہی تھی اور مغل گھوڑوں کے لیے چراگاہوں کی افراط تھی۔ مغلوں کا ارادہ تھا کہ ہنگری کے میدانوں میں حملے کا آغاز کریں، جس طرح گزشتہ گرمیوں میں انہوں نے روسی کو یوکرین سے اپنی یلغار کا آغاز کیا تھا۔ دسمبر کو فتح ہوا تھا۔ 4 مہینے کے اندر اس کے دستے وسط یورپ میں لے کر کنارے دریائے دچلو تک یلغار آئے۔ 2 مہینے کے عرصے میں اس نے کارپیتھین پہاڑوں سے لے کر دریا کا سارا علاقہ فتح کر لیا۔ 3 دن کے اندر اس کے دستوں نے جنگجو پولینڈ، ہنگری، برانڈنبرگ، سیکسنی، بوہیمیا ان مسلح فوجوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور ان کے مقابلے میں میدان میں آئی تھی۔ ان کے قلعے مسمار کر دیے گئے تھے اور گاؤں غارت کر دیے گئے تھے۔ حریفتوں کی تعداد مغلوں سے کہیں زیادہ تھی، لیکن مغلوں کا نقصان اس قدر کم ہوا تھا کہ ان کی قوتوں نے جرمنیوں اور اطالیوں کے پر آگے بڑھ کر یورش کرنے کو بالکل تیار تھے۔ یہ کارنامہ مغلوں ضبط، اپنی تیز رفتاری اور اپنے سپہ سالاروں کی لاجواب سرداری کی وجہ سے انجام دیا تھا۔ 1230 سے لے کر 1241 سن کی اس پورش کے صدمے کے زمانے میں حقیقی معنوں میں وحشی یورپ کے باشندے کے یہ شہسوار یورپ حملہ آوروں کے ڈر سے لرز رہا تھا۔ اس صدمہ کا اہل مغرب پر ایسا اثر تھا جیسے کسی سے اس بات کی سمجھ نہ آتی ہو۔ ان کے جاگیردار، امیرا اور کلیسا کے عہدیدار خس و خاشاک کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ ان میں سے تاب باقی نہ رہی۔ اس وحشی نسل کا خوف سپین اور گھنڈی جیسے دور دراز تک پھیل گیا تھا۔ جنہوں نے پہلے نام تک نہ سنا تھا، یہ خوف بحیرہ عرب شمالی پر طاری تھا۔ ڈنمارک کے ماہی گیرہ اس سال مچھلیاں پکڑ کر اور یورپ بھر میں مچھلیوں کی قیمت بڑھ گئی۔ واقعہ مقامات پر عروج کیا تھا اور اس لیے اہل یورپ مجھے لگنے لگے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ ہے۔ جو تباہی اور بربادی انہوں نے برپا کی، وہ اہل یورپ کو محض خدا کا قہر معلوم ہوتی۔ فرانس کی ملکہ بادشاہ لوئیس نے اپنے بزرگ فش و فرزند سے پوچھا، میرے بیٹے تو کیا کریں؟ اہل تقویٰ کے سچے لہجے میں جواب دیا، ہمیں یہ روحانی سکون کا علاج ہے۔ جب تاتاری حملہ کریں، انہیں تاتار سے واپس بھگا دیں۔ یہ شہادت کا درجہ حاصل کر کے سرخ رو ہوں گے۔ جو پناہ گزین تباہ شدہ شہروں کے ویرانوں سے زندہ بچ نکلے، انہوں نے مغرب کا رخ کیا اور پہاڑیوں میں جانور کسی زندگی گزارنے والے انسانوں کا ذکر سنانے لگے۔ راہب اور صحیفہ نگار میتھو نے اپنی بڑی کتاب میں یوں لکھا، یہ لوگ روزی زمین پر ٹڈی دل کی طرح ہیں۔ انہوں نے مشرقی علاقوں میں بڑی تباہی رکھی ہے اور آتش زنی درختوں پر بڑی سے ویران کر دیا ہے۔ ایک وحشی اور جنگلی میں انسانوں سے زیادہ شیطان ہیں اور انسان کا خون پیتے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی انسان نہیں ہے، کسی طرح کے آرام و وسائل نہیں۔ یہ لوگ ریچھوں سے زیادہ خوفناک ہیں۔ آف پیرس کو راہ سرگرم تخیل حاصل تھا، جو ان مصنفوں کا حصہ ہوتا تھا، جو خود میدان جنگ سے دور ہوتے تھے۔ خیالات اس کے دل میں تھے اور ان کی عمدۂ بازگشت ایک روز زیادہ متجسس اور معاملہ فہم ذہن میں سنائی دیتی تھی۔ ہوئن استاد فین، جو اس زمانے میں جرمنی کا شہنشاہ تھا، تعلیم و درخواست کے پیرائے میں فرانس سے پرورش کرتا ہے۔ جنگجو اسپین سے اور انگلستان سے، جو پیدل سپاہ اور جہازوں کی وجہ سے بہت طاقتور، خطاب کرتا ہے۔ ایک قوم دنیا کے آخری سرے سے خروج کر کے آئی، اب تک وہ وہاں کی خوفناک آب و ہوا میں پنہاں ہے اور بڑے بڑے ہیبت و ناک انداز سے شمال کے ملکوں پر قبضہ کر لیا، اور وہاں ان کی آبادی ٹڈی دل پھیل گئی ہے۔ اس میں خدا کی مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اس قوم کو انسانوں کے اعمال کے لیے اور شاید عالم عیسائیت کو فنا کرنے کے لیے باقی رکھا تھا۔ اور وحشی قوم انسانی توہین سے ناواقف ہے۔ ان کا سردار ہے جس کی وہ بہت تعظیم کرتے ہیں، اسے اس کے احکاموں کی سر و چشم تعمیل کرتے ہیں۔ اپنے سردار کے معمولی سے اشارے پر لوگ بڑی بہادری سے اپنے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پل پڑتے ہیں۔ ان کے پاس بے جوڑ بھدی آہنی زدہ سے بڑھ کر کوئی زدہ بختر نہیں، لیکن مجھے آہ بھرنے کے
یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلحہ جنگ لوٹ کے وہ بہتر زدہ اور روشن ہیں، مسلح ہو رہے ہیں، اور بہت جلد خدا کے غضب سے وہ ادینے فوراً ہتھیاروں سے ہمارا قتل عام ہوگا۔ پاس بہترین گھوڑے ہیں، وہ بہت اچھے کھانے کھاتے ہیں، بڑے بیش قیمت کپڑے، بڑی بے مثل تیر انداز ہیں۔ لوک مقدس سلطنت روما کا تاجدار تھا، اس کی سرحد مغل یورش کے خط سے قریب تھی۔ قدرتی امر تھا کہ پہلے کے مقابلے میں یورپ کے بادشاہوں کے اتحاد کا مطالبہ کرے۔ وہ عیسائیوں کا دنیاوی سردار تھا، جیسے روحانی سردار معمر بابامے سے رخ گرم دیکھ کر نہم تھا، جو رومۃ الکبریٰ کے فقیر لٹرین مین کر رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر اتنا کشیدہ کر سکتے تھے کہ وہ مغلوں کی یورش کو روک سکتے۔ مفتوحہ علاقوں سے پناہ گزین آ کر بوہیمیا کی وادیوں اور شمالی چور ہو رہے تھے، اور بدقسمتی بیلا اپنی روپوشی کے مقام سے دونوں بھاروں کو مدد کی درخواستیں روانہ کرتا تھا۔ لیکن پاپائے روم اور کیسر دونوں اپنی برتری منوانے کے لیے عرصہ ایک دوسرے کے حریف تھے۔ مغلوں کی پیش قدمی کا زیادہ احساس ہوا تھا۔ اس نے جون 1241 میں یہ کہہ کے صلح کا پیغام بھیجا کہ ہم ایک عرصہ سے واقف ہیں، لیکن پاپائے روم کے ساتھ دینے والی طاقتوں نے صلح کی تجویز رد کر دی۔ گریگوری نے اس حد تک روایت کی کہ مغلوں کے خلاف جہاد کی تبلیغ کی اجازت دے دی۔ اس فریڈرک کے خلاف جہاد کی تبلیغ کر چکا تھا۔ پاپائے روم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہنگریوں سے اس کا حشر، اس کے کویلف انتھیو نے یہ افواہ پھیلا دی کہ فریڈرک کے سفیر مغلوں کے ساتھ نظر آ چکے ہیں اور خود یورپ پر حملہ کرنے کے لیے طلب کیا ہے۔ اس زمانے کے ایک ترک بند شاعر نے اس افواہ کو یوں بیان کیا: یہ شہنشاہ فریڈرک کی اپنی حرکت کہ اس نے ان کو یہاں بلایا، سارے عیسائیوں پر یورش کرے۔ پاپائے روم کی مددگار طاقتیں خانہ جنگی پر تلی ہوئی تھی، اس لیے فریڈرک نے مغلوں کے خلاف اسے انکار کر دیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا: مگر میں تتاریوں کے خلاف یلغار کرتا ہوں تو میدان خالی علاقہ پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اٹلی کا معاملہ ٹھیک کرنے کے بعد مغل حملہ آوروں کے مقابلے میں پیش قدمی۔ بوڑھے گریگوری بیلا کے سفیر کو، جو مدد طلب کرنے آیا تھا، یہ جواب دیا کہ اگر فریڈرک صدق دل مادر کلیسا کے آگے سر جھکا دے تو تمہیں راز مل جائے گا اور امداد بھی مل جائے گی۔ پیرس کا میتھیو صافی کے لہجے میں لکھتا ہے: یہ دیکھ کر عیسائیوں میں آپس میں اس قدر پھوٹ پڑی کہ خداوندی کی انتہا نہ رہی۔ جولائی میں فریڈرک نے اپنے براہ نسبتی سبزی سوم شاہ انگلستان کو لکھا: اگر تاتاری جرمنی میں گھس یہاں کر ان کی مقاومت نہ ہو سکی تو دوسری قومیں اس عذاب عظیم سے محفوظ رہیں گی۔ اس تدبر سے کام لے کر امداد بھیجو، کیونکہ مغلوں کی یہ قوم اپنے وطن سے یہ ارادہ کر کے نکلی ہے کہ سارے مغرب انسانیت کا نام اور مذہب مٹا دے۔ گرمیاں ختم ہو رہی تھیں اور مغلوں کی روک تھام کا کوئی مناسب بندوبست نہ ہو پایا تھا۔ سوابیہ کے دوامیوں نے علم کی بنا پر 4000 سپاہ کے ساتھ مشرق کی طرف پیش قدمی کی تھی اور ایک مغل ہراول دستے کو روک دیا تھا۔ ان برق کا یاد و سلاف 500 ہیلین سپاہیوں کو لے کر اول مونز کے مضبوط حصار کی کمک کو پہنچ چکا تھا۔ اشترن تجربہ کار سردار تھا، اس نے عدلموتر کے شہریوں کو حصار کر کے اندر رکھا اور مغلوں کو باہر رکھا۔ رات میں مرتبہ اس نے قلعہ سے نکل کر شب خون مارا اور بہت سے حملہ آوروں کو مار ڈالا، لیکن مغلوں نے دلموتس کا محاصرہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ پھر گریگوری کا اگست میں انتقال ہو گیا۔ یورپ میں کوئی پایا نہ تھا۔ اٹلی میں وہ روحانی دنیاوی طاقتوں کے درمیان خانہ جنگی موقوف ہو گئی۔ اس درمیان میں دریائے ڈینیوب کے پار مغرب میں پیش قدمی کرنے کے لیے مغلوں نے اپنے سپہ سالاروں اور نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کوئی یورپ فوج ان کے مقابلے کے لیے منظم اور تیار نہ تھی۔ ایک رات نیلی جھیل کے کنارے 4000 میل کی مسافت پر خاقان اور غذائی نیلی جھیل کے کنارے موسم گزارنے میں محل میں فرکش تھا۔ جھیل کے کنارے ابھی پرندے جمع ہو رہے تھے۔ جنگلی مرغابیاں ٹنڈرا کے علاقے سے اپنے گرمائی مسکن کو چھوڑ کے چلاتی ہوئی جنوب کی طرف برفا کر رہی تھیں۔ بھاری ہواؤں پر پتیلے گھوڑاؤں کے دل طوفان کے جکڑوں کے درمیان گزر جاتے اور غدائی اپنے زرنگاہ خیمے میں شراب پی رہا تھا۔ پہلی برف باری کے بعد وہ بھی شکار کے لیے جھیل کے کنارے ٹھہرا رہا۔ کبھی کبھی کثرت شراب نوشی کے بعد وہ خاموش اور مدہوش ہو کے لیٹ دیتا، لیکن پرندوں کے ساتھ ساتھ اس نے موسم سرما والے محل کا رخ نہ کیا۔ اس کا بڑا بھائی چغتائی اس کے ساتھ نہ تھا۔ اس جنگلی گھوڑے چغتائی کو اپنے بڑھاپے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کا دل خانہ بدوش تھا۔ وہ وسطی ایشیا کے پہاڑوں میں اپنے علاقے میں تھا۔ پہاڑی سلسلوں میں وہ نئی نئی سڑکیں بکھار رہا تھا، جو 5 شہروں تک بل کھاتی ہوئی جا نکلتی اور جو مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے منسلک کر رہی تھی۔ اس کے کھلیان غلے سے بھرے تھے۔ اس کی رواں چنگیز خاں کی یامنا کی پابند تھی۔ اسے کوئی اور فکر و دامن گیر نہ تھی۔ وہ اپنی پہاڑی خیمہ گاہوں کے پاس مصنوعی جھیلیں بنا رہا تھا اور غدائی وہاں جمع ہونے والے پرندوں کو دیکھ دیکھ کر لطف اٹھائے۔ مغربی فوج سے آنے والے قاصدوں سے
وہ اپنے جنگجو بیٹے اور پوتے پائیدار اور پوری کی کارنامے سنا کرتا تھا۔ پھر بھی یہ جنگلی گھوڑا ایک جادوگر کے کہنے پہ تھا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ پہاڑوں اور دور دراز کے علاقوں کو حکومتی کر سکتا ہے اور ستاروں کو اپنا منقاد بنا سکتا ہے۔ اس جادوگر کا نام سکاکی تھا۔ اگر سکاکی کسی شہر پر سحر کر دیتا تو وہاں آگ نہ جلنے پاتی۔ راتوں کو وہ چغتائی کے خیمے میں آتشی روحوں کو بلا سکتا جن کے پاس آتشی اسلحہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو سکہ کی طاقت کا پر شک ہوتا تو وہ اس پر ایسا جادو کرتا کہ اسے کتے کی دم کو چومنا پڑتا۔ ایک مرتبہ کچھ پرندے ہواؤں میں اڑے چلے جا رہے تھے۔ چغتائی نے ان کے شکار کے لیے کمان کھینچی۔ جادوگر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ان میں سے کن چڑیوں کا شکار کرنا چاہتے ہو؟ چغتائی نے سر اٹھا کر دیکھا تو 5 پرندے تھے۔ اس نے کہا، ان میں سے پہلا اور آخری اور بیچ والا۔ اس پر سکائی نے اپنی انگلی سے زمین پر ایک نقش کھینچا اور تالی بجائی۔ جن 3 پرندوں کی چغتائی نے فرمائش کی تھی پھڑپڑاتے ہوئے زمین پر آن گرے۔ چغتائی نے حیرت سے انگلی اپنے دانتوں میں دبا لی۔ وہ اس جادوگر کی طاقت پر نہیں پاتا تھا مگر اس سے ڈرتا تھا۔ سکاکی کی پوری کوشش کرتا تھا کہ یہ بوڑھا مغل اپنے بھائی سے دور دور رہے۔ مشرق میں نظم و نسق کا پورا بار اس داتا خطائی یلیچت کے شانوں پر تھا۔ اوغدائی بیماری کے زمانے میں اس بوڑھے کا کاروبار تھا۔ اسے بہت کم وقت ملتا تھا ان کی درجن بانسریوں سے بہلائے جو اس نے اپنے شوق سے جمع کی تھی یا اپنے ساتھیوں کو منظوم خطوط لکھ کر بھیجے۔ ان اجنبیوں برابر مقابلہ کرنا پڑتا جو اس کے اوغدائی کی قوم بستی کے حصول دولت و تباہ کی انوکھی تجویزیں پیش کرتے۔ بڑی احتیاط سے وہ میانہ روی کی حکمت عملی پر قائم تھا کیونکہ ایک طرف تو بوڑھے مغل اور ترک تھے جو زمین پر بیٹھے حکومت کرنے کے قائل تھے اور دوسری طرف وہ بڑھتا ہوا چینی عنصر تھا جو چاہتا تھا کہ مغل و خاقان کو چینی درباری کے مطابق سلطنت کے سہانچے میں ڈھال لے۔ خانہ بدوش مغلوں کے حلقہ میں محبوب ملکہ توراکینہ کا عروج بڑھتا ہی جا رہا تھا کیونکہ اور نمائی بڑے صبر سے اس پر ہر بات پوری کرتا۔ توراکینہ کہتی تھی کہ اگر مغل دربار اور زیادہ امیر کیوں نہ بنے، اس ساری امارات اور دولت کا اس کو اپنی ذات تھی۔ ہوشیار مسلمان عبدالرحمن پر بہت مہربان تھی جس کا دعویٰ تھا کہ اگر بجائے یولیچت کے لگان کے فراہمی کا انتظام اس کے سپرد کر دیا جائے تو وہ چین کے مفتوحہ علاقوں سے 20 لاکھ تولے چاندی لگان میں جمع کر سکتا ہے۔ یہ تختائی بڑے شدود واسی عبدالرحمن کی تجویز چرا کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لگان کی زیادتی سے چمنیوں پر سخت مصیبت پڑے گی۔ اور غدائی نے صبری سے پوچھا، کیا تم ہماری مخالفت کر رہے ہو؟ کیا تم ان لوگوں کے لیے رو رہے ہو جو چغتائی نے جواب دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس لمحہ سے لوگوں کے لیے آفت اور مصیبت کا آغاز نہ ہو رہا ہو۔ سنہری خیمہ گاہ میں اوغدائی اپنے گدھے پر بے حال پڑا تھا تو اراکینہ چت سائی کے خیمے پر پوچھنے آئی کہ خاقان تو بے حس و حرکت پڑا ہے، اب حکومت کا نظم و نسق کیسے چلے گا؟ خطائی نے جواب دیا، 30 سال تک میں نے نظم و نسق اس اصول پر چلایا کہ جو سمجھ کی بات تھی وہ میں نے کسی نے غلطی کی تو میں نے سزا دی اور خاقان نے مجھ پر ہر معاملے میں اعتماد کیا۔ کینہ نے یہ تجویز پیش کی کہ اب وہ تو بیمار ہے، نئے قانونوں کی ضرورت ہے، خاقان کے فرمان کے بغیر کسی قانون میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ وہ اصرار کرتی رہی لیکن خطائی نے ایک نہ مانی، نہ تو اراکینہ کے حامیوں کی سرگوشیوں کی کوئی پرواہ کی۔ جب تشت پر موسم تو غدائی کو کسی قدر افاقہ ہوا لیکن اب بھی وہ خیمہ گاہ چھوڑ کے زیادہ آرام وہ محل میں منتقل نہ ہوا۔ اس کے مشورے کے خلاف وہ پھر سوار ہو کے شکار کھیلنے نکل گیا۔ جب وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوا تو ایک مغل چرواہا اس کی لکاب کے پاس آ کر فریاد کرنے لگا کہ ایک بھیڑ یا بھیڑیوں۔ یہ سن کے مغل تبلیغیوں نے خاقان کے آگے ایک بھیڑا پیش کیا جس کو انہوں نے ابھی جال میں پھنس دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اوغدائی اس جانور کی طرف دیکھتا رہا، اپنی لگام کو مروڑتا رہا۔ اس نے حکم دیا کہ انعام کے طور پر اس چرواہے کو کچھ بھیڑیں دے دی جائیں اور اس کے دل میں کچھ یہ ترنگ حکم دیا کہ اس بھیڑیے کو جو بندھا ہوا تھا کھول دے۔ فدائی نے سنجیدگی سے کہا، میں اس بھیڑیے کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ واپس جا کے اپنے ساتھ کے اور لہرا کرے گا۔ میں کیسے سخت خطرے میں گرفتار ہوا تھا، پھر سارے بھیڑیے اس علاقے سے نکل جائیں۔ انہوں نے غدائی کی بات سنی، وہ سمجھ نہ پائے کہ وہ ابھی تک نشے کے حال میں ہے۔ اس نے دل میں یہ انوکھی، انہوں نے بھیڑیا کو چھوڑ دیا لیکن وہ ابھی گہمے سے باہر بھی نہ نکل پایا تھا کہ خیمہ گاہ کے کتوں کے اس پر حملہ کر دیا، اسے مار ڈالا۔ اس واقعے سے اوغدائی کا دل بیٹھ گیا۔ گھوڑے سے اتر کے وہ اپنے شامیانے میں گیا، بہت دیر تک خاموش شکار کا خیال ترک کر دیا۔ بالآخر اس نے کہا، میری طاقت سلب ہو رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ جاودانی آسمان زندہ رکھے گا لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اب آنے والے موت کے دن کو نہیں ٹال سکتا۔ یہ شگون اچھا نہ نکلا۔ گریوس نے پھر شراب نوشی شروع کر دی۔ 12ویں مہینے کے آغاز میں ایک رات اپنے 2 ساتھیوں کو دیر تک پیتا رہا۔ ان میں سے ایک سیور کوتکتی کی بہن تھی اور دوسرا اس کا بھتیجا تھا۔ دونوں خطا سے بطور مہمان آئے تھے۔ اوغدائی نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے ساتھ گرم اور سرد شراب
کے جا شروع کر دیے۔ اسی رات سوتے وہ مر گیا۔ صبح کو دوسری عورتوں نے عقدائی کو مردہ پایا۔ ماتم شروع ہوا۔ ان دونوں پر الزام لگایا جانے لگا کہ شراب پی رہے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ ستور کوکتکی کی بہن نے خاقان کو زہر دے دیا ہے۔ جلائز خان وادی کے ایک طاقتور سردار الچی وائی نیان نے اس کے برعکس رائے دی اور کہا خاقان ہمیشہ ضرورت سے زیادہ پیتا رہا۔ خاقان کو بدنام کرنے سے فائدہ کہ اس نے کسی اور کے ہاتھ لیا۔ اس کا وقت آ چکا تھا۔ کسی ایسی بےہودہ باتیں نہ کرنی چاہیے۔ جن مغلوں نے الچی دائی کی بات سنی تائید میں سر ہلایا۔ انہیں یاد آ گیا کہ ان کا خاقان اوغزائی بیل والے تخت نشین پڑا ہوا ہے۔ اب 12 سال گزر چکے تھے، وہ پھر اس بیل والے سال میں فوت ہوا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات تھی۔ دستور کے مطابق انہوں نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا۔ صبح تڑکے جبکہ اوغزائی جھیل کے کنارے یہ حکم نافذ کیا کہ ڈاک کے راستے بند کر دیے جائیں۔ کسی تاجر یا اجنبی کو قراقرم کے دروازوں کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ کوئی مغل نیلی جھیل کے خیمہ گاہ کے باہر نہ جا سکتا تھا۔ الجزان قاصدوں کے جنہیں یہ خبر ڈاک کے قریبی رشتہ داروں تک پہنچانے کے لیے روانہ کیا گیا۔ مراؤں پر مسافروں کو روک لیا گیا اور تیز گام پر قاصد دوڑے جا رہے تھے۔ ایک نے تلاش کر کے تو یوک کو ڈھونڈ نکالا جو گوبی کے علاقے میں سرگرم تھا۔ وہ سوراخ اس زرعی تختی کو لیے ہوئے جس پر خاقان کی طاقت اور مہر ثبت تھی۔ کڑاک کے جھاڑوں کے اس پار گھوڑا دوڑاتا چلا جا رہا تھا۔ رات کو ذہن ہی پر سو رہا تھا۔ وہ خبر صوبدائی اور باتو خاں کو منانے اوغزائی نے دسمبر 1241 کو وفات پائی تھی۔ یہ قاصد دنیوب کے کنارے صوبدائی کو خیمہ گاہ کے ختم پر پہنچا۔ اس نے 5000 میل لمبے برفانی راستے 2.5 مہینے میں طے کیے تھے۔ یہ قاصد باتو خاں اور چنگیز خان کے خانوادے کے دوسرے شہزادی کے نام پر یہ حکم نامہ لایا گیا تھا کہ وطن کو واپس چلے جائیں جہاں عزیزوں کی کرولتائی منعقد ہونے والی ہے۔ سولجائی کے خیال میں یہ باتیں تھی کہ اس حکم نامہ سے سرتابی کی جائے۔ مزاحمت کرنے کی باری باتو خاں کی تھی۔ وفدائی کی موت سے گویا اسے آزادی مل گئی تھی۔ اب تو چنگیز خان کے خانوادے سب سے زیادہ بزرگ تھا کیونکہ چغتائی بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور کثرت شراب سے اس کی صحت جواب دے چکی تھی۔ مزید برآں تو مغرب کی ظفر یاب کی فوج کی سپہ سالاری کر چکا تھا۔ ہر سال کی یلغار اس کا علاقہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا تھا۔ اس کا مطلق ارادہ نہ تھا کہ وہ دنیوب کا ساحل چھوڑ کے قراقرم واپس جائے، ہاں اپنے کسی رشتہ کے بھائی کو خاقان اعظم کے تخت کا وارث بننے میں امداد دے۔ تو یوک کو تو ہرگز نہیں، جو داڑھی والی بڑھیا کہا کرتا تھا۔ باتوں کا یہ ارادہ تھا کہ جنگ جاری رہے اور غزائی کا تو یہی حکم تھا۔ سربودائی کو سیاست سے دلچسپی نہ تھی۔ وہ یاسا کفا فرما بردار تھا جس کے الفاظ چنگیز خان کے الفاظ تھے اور تھا کہ وطن واپس چلے جائے۔ اب اسے خود اپنے آرزو کا بھی پاس نہ تھا کہ وہ نیوب کے اس پار گھس کر حملہ کرے۔ اب واپسی ضروری تھی۔ اس نے یورپ کو خالی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ کدآن اپنے شکار سے واپس بلا لیا گیا۔ عروہ اعظم نے رخ بدل دیا اور آہستہ آہستہ مشرق کی طرف گشت کی، لیکن صوبدائی نے بڑی محنت سے اہل یورپ کو یہ ذہن نشین کروا دیا کہ یہ واپسی پسپائی نہیں۔ اس نقل و حرکت پر پردہ ڈالنے کے لیے قائد کو ایک سبا رفتار رستے کے لیے دی انا کا محاصرہ کرنے اور اس کے علاقے میں لوٹ مار کے لیے بھیجا گیا۔ جاتے ہوئے فائدہ کے سواروں نے اعلان کیا، ہمیں واپس بلایا جائے، ہم جرمنیوں کو جنگ کی آفت سے بچا رہے ہیں۔ مغلوں نے ہنگری کی سطح مرتفع کے علاقوں کو چھوڑنے کا تصفیہ کیا۔ وہ اس علاقے کے سارے مویشیوں کو مشرق کے ہنکا کے لے گئے۔ یہ علاقہ جہاں انہوں نے پہلے قیام کرنے کا ارادہ کیا تھا محض ویرانہ ہو کے رہ گیا۔ کدآن بڑھتے ہوئے واپس ہونے کا حکم ملا تاکہ وہ سربار اور یلغاریوں والوں کو سر کچلتی ہوئی آگے گزرے۔ گزرتے اس فوج نے بلگریڈ کو آگ لگا دی اور یلغاریوں کو مجبور کر دیا کہ وہ خاقان کے جاگیردار بن جائیں۔ پھر اس نے فوج سنبھال لی۔ مغلوں نے اپنی نئی سرحد بلکان کے کنارے ٹرانسلویدینا اور کارپیتھیا کے پہاڑوں کے کناروں کی مقرر کی۔ اپنے بھاری بھرکم چھکڑوں سمیت مغرب کی طرف غائب ہو گئے۔ یورپ کے کچھ دیر کے لیے اگر غزائی نہ مرتا تو کیا ہوتا؟ کیا مغرب یورپ مغلوں کی غلامی سے بچا پاتا؟ نہیں، کم سے کم اس کا تو یقین ہے کہ صوبودائی کو جرمنوں کی جنگی طاقت کا سامنا کرنا پڑا اور مغلوں کی فتح کا نقشہ ہی یہ ہوتا کہ کسی طاقت اور دشمن کو کچلے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ان دشت کے سالکونوں کے پار کے پہاڑی علاقے سے اور یہاں کی چھوٹی چھوٹی وادیوں اور ندیوں سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وہ وسط پولینڈ کے میدان اور ہنگری کی سطح مرتفع ان کے لیے زیادہ کشش تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت آسانی سے فریڈرک اور اس کے جنگجو دوستوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بدنصیب کوئی سرکردی میں فرانس کی سوار سور مافوج شاید ہی زیادہ جوہر دکھا سکتی ہے۔ یورپ کے تاجدار آپس ہو کے لڑنے کی اہلیت نہ رکھتے تھے۔ تعداد اور بہادروں میں یورپ والے مغلوں سے کم نہ تھے، لیکن مغل کے مناروں کے مقابلے میں، خصوصاً جب ان کی کمان صوبودائی جیسے آزمودہ کا سپہ سالار کے ہاتھ میں تھے،
نقشے بنانے کا خاص ملکہ تھا۔ یورپ والوں کی ساری شجاعت بیکار تھی۔ صوبیداری کے حملے کا مشرقی یورپ کے نشوما پر بڑا فیصلہ کن اثر پڑا تھا۔ اس کی فوج نے مغربی سلادہ ہنگری فوجوں کا قلعہ کما کر لیا۔ ہنگری کے اطراف کے علاقوں کی آبادی کا نصف حصہ قتل ہو چکا تھا۔